السلام علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے پاکستان کے جمہوری سفر کے سلسلے میں ایک سیریز آف کنورسیشنز کرنے کی بات کی تھی، اور اس سلسلے میں نے ایک پہلا ایپیسوڈ ریکارڈ کروایا تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلے حصے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کا جمہوری سفر اصل میں پاکستان کے قیام سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت متحدہ ہندوستان کے اندر ہند و پاک کی جو مشترکہ جغرافیائی وحدت تھی، اس کے اندر برطانوی حکومت کا راج تھا، اور برطانوی حکومت نے وہاں پہ کچھ جمہوری ادارے قائم کرنا شروع کر دیے تھے، ایک جمہوری نظام انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیا تھا، انتخابات کی رسم کا ابتدا ہو گئی تھی۔ تو یہ کام اگرچہ اس طرح تو نہیں تھے جس طرح ایک مکمل جمہوریت کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان کی ابتدائی شکل میں یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس دوران آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا، اور پاکستان کے مطالبے کو انڈیا کے اندر جو مسلمان موجود تھے ان کی ایک وائڈ سپریڈ سپورٹ حاصل ہو گئی تھی، اور یوں آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک مینڈیٹ مل گیا تھا پاکستان کا۔ تو پاکستان کی طرف گامزن ہو گیا تھا معاملہ، یعنی ایک متحدہ ہندوستان کو آزادی دینے کی بجائے دو ملک بنانے کی طرف بات چل پڑی تھی۔ لیکن آج میں جس سلسلے میں بات کروں گا وہ یہ کہ پاکستان کے قیام کے راستے میں جو بڑے بڑے مائل سٹونز آئے ان کا ذکر کروں گا، اور وہ بہت ضروری ہے پاکستان کے جمہوری سفر کو سمجھنے کے لیے، اور ان کی جو انٹریکیسز ہیں ان کا احاطہ کرنے کے لیے۔ تو آج میں جن چیزوں کی طرف گفتگو کروں گا وہ بیسیکلی ہمیں قیام پاکستان تک لے کے جائیں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ایپیسوڈز ہوں گے ان میں ہم قیام پاکستان کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی اور جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہوئے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ میں اس کا اعادہ کر دوں کہ ایک انتخابات ہو چکے تھے 1945 میں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے، یعنی پاکستان کے قیام سے کوئی تقریباً 1.5-2 سال پہلے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں ایک سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے لوگ منتخب ہو گئے تھے۔ دسمبر 1945 میں ان کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا تھا، اور اس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے تقریباً تمام کی تمام سیٹیں جو مسلمانوں کے لیے ریزرو تھیں وہ جیت لی تھی، یعنی یہ تقریباً لینڈ سلائیڈ وکٹری تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی۔ اور اس کے ساتھ ہی پروونشل لیجسلیچرز کے بھی، یعنی صوبائی اسمبلیوں کے بھی انتخابات ہوئے تھے۔ تو صوبائی اسمبلیوں میں بھی صورتحال یہ تھی کہ 90% کے قریب سیٹیں آل انڈیا مسلم لیگ نے جیت لی تھی، یعنی کوئی 495 کے قریب ریزروڈ سیٹس تھیں مسلمز کی ٹوٹل، اور ان میں سے 446 آل انڈیا مسلم لیگ نے جیت لی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت لینڈ سلائڈنگ وکٹری تھی۔ تو ایک مینڈیٹ تھا آل انڈیا مسلم لیگ کو پاکستان کا کہ یہ جو پاکستان کا جو مطالبہ کر رہی ہے آل انڈیا مسلم لیگ، اس کو پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی تائید حاصل ہے۔ تو ایک مسلمانوں کی ایک سول سپوکس پرسن یا سپوکس مین یا ایک سپوکس پرسن آرگنائزیشن، بلکہ ایک ترجمان آرگنائزیشن بن کے ابھری آل انڈیا مسلم لیگ۔ اب اس سے پہلے کیا واقعات ہوئے جو ہمیں اس سطح تک لے کے آئے، وہ میں ان کا ذکر کروں گا جو بہت اہم ہے۔ 1930 میں 1930 میں علامہ اقبال نے ایک آل انڈیا مسلم لیگ کا الہ آباد کا سیشن تھا، وہاں تقریر کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک علیحدہ مسلمانوں کے وطن کا تصور پیش کیا۔ اسی لیے انہیں پاکستان کا خواب دیکھنے والا دانشور بھی قرار دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ 1930 میں انہوں نے یہ سب سے پہلے واضح الفاظ میں ایک الگ وطن مسلمانوں کا تصور پیش کیا تھا۔ لیکن
علیحدہ وطن کا تصور وہ نہیں تھا جس طرح وہ بعد میں بنا. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نارتھ ویسٹ انڈیا میں یعنی شمال مغرب ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کا وطن دیکھ رہا ہوں اس میں پنجاب شامل ہے، اس میں سندھ شامل ہے، اس میں بلوچستان شامل ہے، اس کے اندر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس جو خیبر پختونخوا کا اس زمانے کا نام تھا یہ شامل ہیں، اور یہ مل کے ایک الگ مسلمانوں کی ریاست بنائیں گے. اور مسلمانوں کی اس کے علاوہ اور کوئی تقدیر نہیں ہے. اس خطے کے مسلمانوں کی تقدیر یہ ہے کہ وہ ایک الگ ریاست ان صوبوں کی ملا کے بنائیں. اس وقت آپ نے یہ نوٹ کریں گے کہ بنگال کا کوئی ذکر نہیں تھا، یعنی ہمارے مشرق میں جو مسلمان بستے تھے علامہ اقبال کے اس تصور میں اس کا ذکر نہیں تھا. یہ تصور ذرا بعد میں آیا. تو یہ علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے تاریخی خطبہ الہ آباد میں یہ تصور پاکستان پیش کیا. اس کے بعد یہ انڈین لیجسلیٹو اسمبلی کے جو الیکشن ہوئے 1934 میں وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے تحت ہوئے تھے. یہ بھی ایک مرحلہ تھا پاکستان کی جو ذکر کر رہے ہیں جمہوری سفر کا، اس کا یہ بھی ایک چھوٹا سا سنگ میل تھا. اس کے بعد 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے. یہ جس کا میں نے ذکر کیا 1946 میں، وہ تو بہت بعد میں ہوا. یہ اب ہم ریٹریس کر رہے ہیں ہسٹری کہ 1946 تک ہم پہنچے کیسے. تو اس لیے اس سے پہلے 1946 سے پہلے 1937 میں اور 1934 میں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کا اور 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تھے. تو 1937 میں جو انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ کو بڑی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی تھی. اس میں کانگریس نے تو جو 1585 ٹوٹل سیٹیں تھیں اس میں سے کچھ 711 سیٹیں جیت لی تھیں. تو کانگریس کا بہت اچھا ایک الیکشن وکٹری آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو وہ ریکارڈ ہو گئی تھی. جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ نے جو 489 ریزروڈ سیٹس تھی مسلمز کی، ان میں سے صرف 104 جیتی. یعنی جو ریزروڈ سیٹس تھی مسلم کی ان میں سے بھی 25% سے بھی کم سیٹیں مسلم لیگ جیت پائی تھی. اور اس طرح سے صوبوں کے اندر اس کی جو سیٹیں تھیں وہ اس طرح سے تھیں کہ مثال کے طور پہ بنگال جو مسلم میجورٹی کا صوبہ تھا، اس میں 119 مسلم ریزروڈ سیٹ میں سے مسلم لیگ صرف 37 سیٹیں جیت پائی تھی. پنجاب میں اس نے 86 ریزروڈ سیٹس تھیں اور اس میں صرف 1 سیٹ آل انڈیا مسلم لیگ جیت پائی تھی. اور اسی طرح سے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس میں اور صوبہ سندھ میں، جہاں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس میں 36 مسلمانوں کی سیٹیں تھیں اور سندھ کے اندر 37 مسلمانوں کی سیٹیں تھیں، ان دونوں صوبوں میں جو مسلم میجورٹی کے پراونسز تھے آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی. تو اس لحاظ سے 1937 کا جو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے بہت ہی مایوس کن تھا. اور یہ بات آپ کو پھر یاد دلاتی ہے کہ 9 سال سے قلیل عرصے میں 1937 کی اس مایوس کن کارکردگی کے بعد جب 1946 تک ہم پہنچتے ہیں تو آل انڈیا مسلم لیگ نے کس طرح شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور وہ تقریباً سویپ کر گئے تھے تمام مسلمان سیٹوں کو. تو یہ اس کنٹراسٹ کو دیکھنے کے لیے بہت آپ کے لیے مددگار ہوگا کہ 1937 میں ابھی چند ہی مہینے پہلے قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تھی، ابھی وہ پوری طرح سے مسلم لیگ کو آرگنائز نہیں کر پائے تھے. تو یہ مایوس کن رزلٹ تھا، لیکن 1946 تک پہنچتے ان کی شاندار قیادت کے تحت کتنی شاندار کامیابی مسلم لیگ کو حاصل ہوئی اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اچھا، اب یہ 1937 کے جو انتخابات تھے ان میں آپ غور کیجئے کہ 11 صوبے تھے اور ان میں کانگریس نے 7 کے اندر، بعد میں 8 ہو گئے، 8 صوبوں کے اندر اپنی ریاست بنا لی، اپنی گورنمنٹ بنائی.
ان 1937 کے الیکشن کے نتیجے میں 11 میں سے 8 صوبوں کے اندر کانگریس نے گورنمنٹ بنا لی، اور اس میں جو مسلم میجورٹی کا صوبہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے ہم صوبہ سرحد بھی کہتے رہے ہیں ماضی میں، وہاں پہ بھی کانگریس کی حکومت بنی، اس لیے کہ کانگریس نے وہاں مسلمانوں کی جو ریزروڈ سیٹ تھی ان کی اکثریت جیت لی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی 1937 میں۔ چونکہ ابھی تک آفیشیلی مسلم لیگ نے مطالبہ پاکستان پیش نہیں کیا تھا، علامہ اقبال کا ذکر کر چکے ہیں ہم کہ انہوں نے ایک تصور پیش کیا تھا، لیکن فارملی کوئی مطالبہ پاکستان ابھی پیش نہیں ہوا تھا۔ تو 1938 میں اکتوبر کے اندر سندھ مسلم لیگ کانفرنس نے سب سے پہلے ایک مسلمانوں کے خود اختیاری کی بنیاد پہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، سندھ کی مسلم لیگ کانفرنس نے 1938 کے اندر۔ اور پھر 1939 میں جنگ شروع ہو گئی تھی، تو بہت سی چیزیں جو پہلے بہت آہستہ چل رہی تھیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان کے اندر رونما ہونی شروع ہو گئیں۔ اور اس کا ایک نقطۂ عروج یہ تھا کہ جب 1940 میں 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور کے اندر اپنا اجتماع منعقد کیا، اور وہاں پہ لاہور ریزولوشن اڈاپٹ کی گئی، قرارداد لاہور، اور یہ وہی قرارداد ہے جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جانی گئی، اگرچہ اس وقت اس میں پاکستان کا کوئی نام نہیں لیا گیا تھا، اور پاکستان کا ایک الگ مطالبہ ایک پاکستان کے نام سے نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایک الگ ملک کا مطالبہ اس میں کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ بہت دلچسپی کی بات ہے کہ اب وہ ان الفاظ پہ غور کریں جن الفاظ میں ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ در حقیقت وہ ایک وطن نہیں، 2 ملکوں کا مطالبہ تھا، کم از کم اس قرارداد کی حد تک۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ علاقے جو مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہے شمال مغرب میں، یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی، لیکن اس سے الگ ہٹ کے جو زائد بات کی گئی وہ یہ کہ مشرق میں جو ہمارے مسلم میجورٹی کے علاقے ہیں ان پہ مشتمل 2 آزاد ریاستیں وجود میں لائی جائیں، 2 آزاد ریاستیں وجود میں لائی جائیں، اور وہ مشتمل ہوں گی ان علاقوں پہ جو شمال مغرب میں مسلم میجورٹی کے ہیں یا مشرق میں مسلم میجورٹی کے ہیں۔ الفاظ استعمال کہے گئے تھے ایریاز، پروونسز نہیں کہے گئے تھے، اور اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرارداد میں ایریاز کا الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے تھے کہ اس وقت کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صوبوں کی تقسیم ہوگی، بنگال کے 2 حصے ہو جائیں گے، مغربی بنگال انڈیا کا حصہ بن جائے گا، اور مشرقی بنگال پاکستان، مشرقی پاکستان کا حصہ ہوگا، اور اسی طرح پنجاب کی بھی ڈویژن ہو جائے گی، اور پنجاب کا مغربی پنجاب انڈیا کے ساتھ ہوگا، مغربی پنجاب پاکستان کا حصہ ہوگا، اور مشرقی پنجاب انڈیا کا حصہ بنے گا۔ اس وقت تک صوبوں کی تقسیم کا بہت سینسیٹیو سبجیکٹ تھا اور کوئی یہ مطالبہ نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایریاز کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صوبوں کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں صوبے کی حدود میں تبدیلی کر دی جائے، تو وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے شمال مغرب میں وہ، اور اسی طرح مشرق میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مل کے 2 الگ ریاستیں بن جائیں۔ یہ 1940 کے اندر جو قرارداد پاکستان تھی، جو اس وقت قرارداد لاہور کہلاتی تھی، اس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو صوبے ہوں گے، یہ جو 2 وطن ہوں گے، ان کے اندر صوبے ہوں گے یا اسٹیٹس ہوں گی جو سوورن ہوں گی اور اٹانومس ہوں گی۔ لیکن بعد میں یہ جو 2 ریاستوں کی بات ہوئی تھی 1940 کے قرارداد پاکستان میں، اس کی مزید تشریح کی 1946 میں، جو مسلم لیگ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے پورے ملک کے اندر جو الیکٹڈ لیجسلیٹرز تھے، خواہ وہ صوبائی تھے یا سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے تھے، ان کا ایک کانفرنس ہوئی، کنونشن ہوا جس کو کہا گیا مسلم لیگ لیجسلیٹرز کنونشن، اپریل 1946 میں، اور اس میں یہ وضاحت کی گئی کہ قرارداد
لاہور کے اندر جس علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ ایک ہی ملک ہے، وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ دونوں مل کے ایک ہی ملک کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بات وہاں واضح کر دی گئی کہ یہ دو الگ ملکوں کا مطالبہ نہیں ہو رہا بلکہ ایک ہی ملک کا مطالبہ ہو رہا۔ اچھا، اب یہ بات بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں تھوڑا سا پیچھے جا کے، کہ برطانیہ کے اندر جس طرح پارٹی سسٹم موجود تھا اور مختلف سیاسی پارٹیاں وہاں کام کر رہی تھیں، تو جو سیاسی نظام انڈیا کے اندر، یونائٹڈ انڈیا کے اندر رواج پایا، وہ بھی اس سے متاثر تھا، اور یہاں بھی سیاسی پارٹیوں کے قیام کا آغاز ہو گیا۔ تو پہلی پارٹی جو یہاں پہ بنی 28 دسمبر 1885 کو 1885 کو، وہ انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے پہلی سیاسی جماعت انڈیا میں وجود میں آئی، اور اس کو ایک ریٹائرڈ برٹش سول سرونٹ تھے جن کا نام تھا ایلن آکٹیوین ہیوم، انہوں نے یہ بنائی، اور اس کا جو پرپس تھا انہوں نے یہ بتایا کہ جو شہری معاملات ہیں اور جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ پڑھے لکھے ہندوستانیوں کے اندر ایک مکالمے کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ جماعت وجود میں آئی، اور یہ بامبے کے اندر اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا 1885 میں، اور اس کے کوئی 21 سال کے بعد مسلمانوں نے بھی اپنی ایک جماعت بنائی، آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ اس کا اجلاس ڈھاکہ میں ہوا، جو اب بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے اور کسی زمانے میں مشرقی پاکستان کا دارالحکومت تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ مشرقی پاکستان، سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے جو رہنے والے مسلمان تھے، ان کا کتنا بنیادی رول تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی 1906 30 دسمبر 1906 میں۔ تو اس وقت اس کا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حقوق کی حفاظت کی جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ اس وقت انہوں نے کوئی الگ سے کسی الگ وطن کا یا سیلف رول کا بھی مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ مسئلہ تھا۔ لیکن 1913 میں جا کے پھر ایک سیلف گورنمنٹ فار انڈیا کا مطالبہ کیا آل انڈیا مسلم لیگ نے۔ تو تب آل انڈیا مسلم لیگ، جس کو پہلے برطانوی حکومت یا انڈیا کے اندر جو برطانیہ کی حکومت تھی وہ کافی تعاون کرتی تھی، لیکن جب یہ سیلف رول کا مطالبہ ہوا تو پھر ذرا معاملہ مختلف ہو گیا، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کو انہوں نے ایک اپوزیشن کی جماعت یا ایک مخالف جماعت کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب یہاں تک یہ امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے وجود میں آئے، یا جن کا ہم گزر کے آئے پاکستان کے قیام تک۔ لیکن ایک اور بہت اہم چیز ہے جو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے، یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، جون 1947 کو پاکستان انڈیا کی پارٹیشن کا پلان اناؤنس ہوا، لیکن اس سے ذرا پہلے 1946 میں ایک آخری کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے انڈیا کو اکٹھا رکھا جا سکے، یعنی بجائے اس کے کہ اس کا بٹوارا ہو، پارٹیشن ہو، انڈیا اور پاکستان بنے، تو اس کو اکٹھا رکھے جانے کی ایک کوشش کی، اور ایک کوشش کی برطانوی حکومت کی طرف سے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ برطانوی حکومت تو یہ تقریباً طے کر چکی تھی کہ انہوں نے چھوڑ کے جانا ہے اور اس کو آزاد کرنا ہے یا ڈومینین سٹیٹس دینا ہے، لیکن وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ان کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ وہ ایک کرینی کے ساتھ اور ایک سلیقے کے ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتے تھے۔ تو کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا نظام تخلیق کر کے جائیں جس سے بہت زیادہ افراتفری نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت افراتفری ہوئی اور ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اس میں ان کا بھی قصور ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی تئیں کوشش کی، خاص طور پہ کیبنٹ مشن پلان کے ذریعے سے، کہ یہاں پہ چیزوں کو کہ بہتر طریقے کے ساتھ آرگنائز کر کے پھر وہ چھوڑ کے جائیں۔ تو کیبنٹ مشن پلان کا جو ذکر ہے وہ میں اگلی قسط میں کروں گا، اور صرف اسی کو کور کروں گا تاکہ اس کے ساتھ ایک تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکے۔ بہت شکریہ۔